الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس طرح خطاب کیجئے یا اہل الکتاب اے کتاب والے لوگوں لم تکفرون بآیات اللہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو واللہ شہید علی ما تعملون اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے ہے قل یا اہل الکتاب پھر فرمایا آپ یوں کہہ دیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل کتاب تم اللہ کے راستہ سے کیوں ہٹاتے ہو کیوں روکتے ہو من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء جو ایمان لا چکا اب تم اس کے اندر عیب ایسے تلاش کرتے ہو حالانکہ تم خود اس چیز کے اوپر گواہ ہو کہ حقیقت ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں سب کے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب اگر تم اس فریق کی بات آج مان لو گے تابعداری کرو گے جن کو کتاب دی گئی ہے یردوکم بعد ایمانکم کافرین تو تمہیں اس ایمان کے بعد وہ کافر بنا دیں گے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ تم کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر وہ کتاب تلاوت کی جاتی ہے آیات وفیکم رسول اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول موجود ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ جس نے آج اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بس بے شک اس کو سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی ہدایت دے دی گئی یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بتایا مسلمانوں پہ اعتراض کرنا اور مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانا یہ ان کا وتیرہ ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے طور طریقوں کو اپنائیں،
ہماری نقل اتارے، ہماری مشابہت کرے، ہمارے ساتھ ایسے ہو، فلاں ہو، حالانکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ غداری کی، فراڈ کیا اور ان میں تبدیلیاں کی، کتابوں کو صحیح نہ رہنے دیا، اور ایسے چلتے چلتے منمانی کرنے والے لوگ، نفسانی خواہشات میں چلنے والے لوگ اور مفادات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، لیکن اعتراض مسلمانوں پر کرتے۔ پچھلی آیات میں بھی ان کی باتوں کا جواب دے دیا گیا کہ بیت اللہ شریف مسلمانوں کا قبلہ ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ سب سے پہلا گھر ہے، برکت والا، امن والا، بے شمار عظمتوں والا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا اور اسی کعبے کے حج کا ہی اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مسلمانوں کی ایسی حفاظت فرمائی، ایسے جوابات دیے۔ آج کی آیات میں بھی ان لوگوں کو اسی قسم کی ہی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کو کہا ہے کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، کہ پہلے پڑھتے تھے تو اب چاہیے تھا کہ وہ مان لیتے، لیکن پھر بھی وہ ایسی غداری اور ایسی بات انکار والی چلائے آ رہے، بلکہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے ان کو بھی ہٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں بھی ایسے ہوا، مدینہ میں اہل کتاب کے 2 گروہ ایسے تھے جو ایمان لے آئے، تو ایمان لائے تو اب ان لوگوں نے پھر اس میں شرارت کی کہ یہ ایمان کیوں قبول کیا گیا، چنانچہ انہوں نے پھر فساد کھڑا کیا کہ جہالت کے دور میں، پہلے دور میں ایک دوسرے کے خلاف گفتگو بھی کرتے، اشعار بھی پڑھاتے، مخالفت بھی کرتے اور لڑائیاں جھگڑے بھی کرتے۔ آج ایک موقع آیا کہ یہ مسلمان اکٹھے ہو کر بیٹھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے اس میں بھی شرارت کی کہ وہی جہالت والے اشعار پڑھنے کے لیے بندے کو کھڑا کر دیا۔ اب ظاہر ہے اس نے اس کی شکایت کی، دوسرے کی تعریف کی، فساد کھڑا ہو گیا، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا ایسے مسلمان آپس میں لڑے اور ایک فساد کھڑا ہو جائے اور یہ دین کا نظام نہ چلا سکے۔ فساد کی وجہ سے خرابی آتی ہے، چنانچہ انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، لوگوں کو کیوں ہٹاتے ہو؟ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، تمہیں بھی چاہیے کہ اب اس کتاب کو بند کرو اور اللہ کے قرآن کو سامنے رکھو۔ اب پہلے نبی کی بات اور ان کی شریعت کی بات چھوڑو، اب آخری نبی کی بات کو مانو، لیکن تم بجائے ماننے کے انکار بھی کرتے ہو اور دوسروں کو ہٹانے میں بھی لگے ہو اور عیب بیان کرتے ہو، اس میں یہ عیب ہے، اس میں فلاں عیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، ایک وقت آ رہا ہے ان اعمال کا جواب دینا پڑے گا اور ان کا حساب ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا، اے ایمان والو، تم نے ان کی بات کو نہیں ماننا۔ یہودی ایمان میں بھی چاہتے ہیں مسلمان ہمارے پیچھے چلے، اپنا وہ ایمان چھوڑیں اور ہمارے پیچھے چلے، عمل میں بھی یہی چاہتے ہیں، یہ سنت رسول کی بجائے یہ ہمارے طور طریقے اپنائیں، ہمارے رسم و رواج پر چلے۔ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بات ماننے سے منع کر دیا ہے، کسی بھی قسم کی مشابہت ان کے عمل کے ساتھ نہ ہو۔ مسلمان یہودیوں کو سمجھے وہ تمہارے ایمان کے، تمہارے اعمال کے دشمن ہیں، لہذا ان کی بات کو نہیں ماننا، پہلے تھے یا آج ہیں، مسلمان خبردار رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ تمہیں ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں، کفر پر لانا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے، اسی بات کے اوپر وہ زور لگا رہے اور تمہیں اس راستے پر چلانا چاہتے ہیں
جو انکار والا اور آخری نبی سے دوری والا راستہ ہے، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، تم فساد نہ کرو، تم جھگڑے نہ کرو، تم اللہ کے قرآن کو سنتے رہو، اور تمہارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود، اور زمانے کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں میں پاک شریعت محمدی موجود ہے۔ اب ایسی شریعت کے ہوتے ہوئے بندہ کسی کی بات کو کیوں مانے، کسی کی بات کی طرف کیوں توجہ کرے؟ تو بہرحال مسلمانوں کو اس احتیاط کا سبق بھی دے دیا گیا، ان لوگوں کو تنبیہ کر دی گئی، اور آخر میں فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے آج پکڑ لیا، اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی۔ آج اللہ سے تمہارا تعلق صحیح مضبوط بن جائے، اللہ کی کتاب سے تعلق بن جائے، حضور علیہ السلام کی شریعت سے تعلق بن جائے، تو بندہ ہدایت پہ چلتا رہے گا، سیدھے راستے پہ چلتا رہے گا۔ تو تعلق تو اسی کتاب سے بنانے کا ہی حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، لہذا تم مضبوطی سے اس کو پکڑ لو۔ مجھے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا اور میں نے تمہیں پکڑایا، اللہ نے مجھے شریعت حکمت کا علم دیا، میں نے تمہیں وہ سبق پڑھا دیا، لہذا ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے گا۔ تو یہ بندہ کیوں ہٹتا کیوں ہے؟ یہ دنیا کی باتوں کی وجہ سے ہٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتوں کو بیان کر دیا ہے، کسی کی بات میں نہیں آنا، کسی کے اعتراض اور انکار سے کبھی اثر ایسا نہیں لینا کہ بندہ دین پہ ہی اعتراض کرنے لگ جائے، قرآن کریم پہ ہی شک کرنے لگ جائے، اور حضور علیہ السلام کی شریعت میں ہی ایسے یعنی وہ کمزوریاں اور ایسا نکالے نہیں۔ قیامت تک کے لیے یہی سلسلہ اور اسی پہ عظمت اور کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں یہ ایمان والے ایمان پہ چلتے رہے، اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی۔ اہل کتاب پہلے کئی گروہ تھے، اب سارے بدل گئے، یہود و نصارہ ہی بس رہ گئے، اور انہی کی طرف اب خطاب ہوتا ہے کہ یہ عیسائی نصارہ اور یہودی لوگ ہیں جو تورات کا نام لینے والے، اب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا اپنے ایمان پر چلتے رہو، تمہاری رہنما کتاب اللہ کا قرآن، حضور علیہ السلام کی شریعت، تمہارا قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہے، اسی کی طرف تم یقین کے ساتھ چلتے رہو، اسی میں اللہ نے فرمایا تم صراط مستقیم پاؤ گے۔ صراط مستقیم کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے اطمینان تسلی کے ساتھ اس پاک شریعت کے راستے پہ چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔